أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ نساء کی 65 نمبر آیہ مبارکہ ہے. 9واں رکوع ہے 5ویں پارے کا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت، حضور کی حاکمیت، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے صحیح معنوں میں مطیع اور فرما بردار ہونے سے متعلق آیات مبارکہ ہم پڑھ رہے ہیں، اور یہ مسلسل ان آیات کا مضمون بڑی شدت کے ساتھ اور بڑے انتہائی اہتمام کے ساتھ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی حیثیت اور آپ کی اتھارٹی کو بیان کر رہا ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات ببرکات ایک اتھارٹی کی حیثیت رکھتی ہے. وہ محض اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیغمبر نہیں ہیں، یعنی پیغمبر اور رسول ہیں، لیکن اللہ کریم نے تمام اختیارات بھی ان کو عطا فرمائے ہیں، اور ان کی حیثیت شارع کی ہے، اور وہ جو فرمائیں ان کی اتباع کرنا یہ سب پر لازم ہے. اور جو ان کی اتباع نہیں کرے گا اور ان کی اس حیثیت کو تسلیم نہیں کرے گا، وہ ایمان کا ذائقہ اور ایمان کی مٹھاس سے محروم رہے گا. اب یہاں پر یہ آیہ مقدسہ کا آغاز بڑے خوبصورت الفاظ کے ساتھ اور انتہائی جاندار طریقے سے کروایا جا رہا ہے. فرمایا فلا وربک، نہیں ہرگز نہیں، وربک آپ کے رب کی قسم. اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یوں خطاب فرمایا ہے، فلا اور ہرگز نہیں، وربک آپ کے رب کی قسم، لا یؤمنون وہ مومن نہیں ہو سکتے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو یہاں تعارف کروایا ہے وہ یہ نہیں فرمایا کہ کائنات کے رب کی قسم، سارے زمین و آسمان کو بنانے والے رب کی قسم، یا اپنے کسی اور صفاتی اسم مبارک سے اللہ نے تعارف نہیں کروایا اور اس آیت کا آغاز نہیں کیا. آپ کے رب کی قسم. اور آپ کا رب کون ہے؟ اللہ خود، جو اس آیہ مبارکہ کو نازل فرما رہا ہے. تو اس سے ہمیں یہ سمجھ آ رہی ہے کہ اللہ نے اپنا تعارف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رب ہونے کے طور پر کروایا ہے. تو اس لیے جو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو بائی پاس کر کے اللہ تک پہنچنا چاہتا ہے وہ غلط راستے پر جا رہا ہے، اور وہ اللہ کی توحید کو غلط سمجھے ہوئے ہے، جو یہ سمجھتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بس یہی ایک ڈیوٹی تھی کہ وہ پیغام کو پہنچا دیں. نے فرمایا فلا وربک، آپ کے رب کی قسم، یعنی میں اپنا تعارف اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے رب کے طور پر کروا رہا ہوں، اور میرا تعارف ان تک آپ کے وسیلے سے پہنچ رہا ہے، سو یہ میرے پاس بھی آپ کے ذریعے سے آئیں. لا یؤمنون وہ مومن نہیں ہو سکتے، حتیٰ یحکموک حتیٰ کہ وہ آپ کو حاکم بنا لیں، فیما شجر بینہم اپنے باہمی تنازعات میں، جو ان کے باہمی جھگڑے ہوں، باہمی معاملات ہوں، باہمی جو بھی ان کی آپس میں تنازع و نزاعات ہیں، ان امور میں آپ کو اپنا فیصل مقرر کریں اور آپ کے فیصلوں کو تسلیم کریں، اور اگر نہیں کریں گے تو وہ مومن ہی نہیں ہیں. ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا، اور پھر وہ نہ پائیں اپنے دل میں کوئی بھی حرج، مما قضیت اس کے بارے میں جو آپ فیصلہ کر دیں، ویسلموا تسلیما اور اس کو مکمل طور پر تسلیم کر لیں. آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی قسم کے ساتھ آغاز کیا، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی حاکمیت کو بیان کیا،
حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو تمام جھگڑوں میں، تمام معاملات میں، باہمی امور کے طے کرنے میں حضور علیہ السلام کو حاکم مقرر کیا گیا۔ یعنی حضور جو فیصلہ کریں وہ فیصلہ جو ہے وہ قابل قبول ہوگا اور اسی کو ہی اپلائی کیا جائے گا۔ اور اس سے اگلی بات یہ ہے کہ صرف یہ نہیں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فیصلہ فرمایا اس کو مان لیا، ٹھیک ہے جی حضور نے فیصلہ فرمایا، ٹھیک ہے جی ہم مان لیتے ہیں۔ صرف یہی نہیں ہے بلکہ اپنے دل میں بھی اس میں کوئی حرج محسوس نہ کریں، یعنی اپنے دل کی کیفیات کو بھی کنٹرول کر کے رکھیں۔ ظاہری طور پر زبان سے نہیں کہ بس ٹھیک ہے ہم نے مان لیا جی ٹھیک ہے، اور دل میں کہتے رہیں کہ یہ اس طرح ہے، یہ اس طرح ہے، ایسا نہیں، بلکہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو فرما دیں ان کو اسی طرح مانیں جیسے آپ نے فرمایا، اور دل میں بھی کسی طرح کی کوئی شکایت نہ ہو، کوئی شکوہ نہ ہو، اور کسی طرح کی دل کے اندر کوئی برائی محسوس نہ کی جا رہی ہو اور برا نہ لگ رہا ہو وہ فیصلہ، ہر طرح سے اس کو تسلیم کیا جائے۔ شان نزول اس آیہ مبارکہ کا مفسرین کچھ یوں بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پھوپھی زاد بھائی حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کا ایک منافق کے ساتھ معاملہ ہو گیا۔ اصل میں اس طرح تھا کہ بارش ہوتی تھی تو پہاڑوں سے پانی اترتا تھا، تو لوگ کیا کرتے تھے پانی کو روک کے اپنی فصلوں کو سیراب کیا کرتے تھے۔ اب جب پانی اترتا تو جس کی پہلے فصلیں ہوتی، جس کی زمین پہلے آتی وہ پہلے پانی اس کو استعمال کر لیتا، تو وہ جو شخص تھا دوسرا اس کی زمین بعد میں تھی، حضرت زبیر کی پہلے تھی، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں شکایت لے کر پہنچ گیا کہ جناب یہ پانی پہلے روک لیتے ہیں اور مجھ تک پانی جو آتا نہیں ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ارشاد فرمایا کہ آپ اس طرح کریں کہ آپ چونکہ زمین ان کی پہلے تھی تو آپ اپنے لیے بھی پانی روکیں اور ان کو بھی آنے دیں، ان کو بھی جو ہے وہ دیں۔ اس کا خیال یہ تھا کہ پہلے میری زمین کو پانی لگے اور ان کو پھر بعد میں لگے، حالانکہ اوپر سے نیچے پانی آتا ہے، نیچے سے اوپر تو نہیں جاتا۔ تو وہ دل میں یہ خیال کرنے لگا، بلکہ اس نے کہہ بھی دیا کہ یہ چونکہ آپ کے پھوپھی زاد بھائی ہے اس لیے آپ نے کہا کہ پہلے تم اپنی زمین کو سیراب کر لو۔ تو اللہ تعالیٰ کو یہ بات بھی پسند نہیں آئی کہ میرے نبی نے جو فیصلہ کیا ہے اس میں یہ کوئی اس طرح کی بات دل میں محسوس کریں اور زبان کے ساتھ اس طرح کا اظہار کریں۔ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم مال غنیمت تقسیم فرما رہے ہیں، تو جیسا بھی اللہ تعالیٰ نے حضور کو اختیار دیا تھا آپ تقسیم فرما رہے تھے، ایک شخص اٹھ کھڑا ہوا کہنے لگا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم عدل کریں۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا اگر میں عدل نہیں کروں گا تو عدل کون کرے گا؟ اس نے عجیب عجیب طرح کی باتیں کی، تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے اس کے متعلق ارشاد فرمایا کہ یہ شخص جا رہا ہے، اس کی نسل سے ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو دین میں فتنہ پیدا کریں گے۔ اس کی بنیادی جو وجہ تھی وہ کیا تھی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کو تسلیم نہ کرنا، حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے جو بات کی ہے اس کو نہ ماننا، اور اس کو دل زبان سے بھی اور دل میں بھی اس کو تسلیم نہ کرنا۔ تو یہاں یہ دونوں چیزیں کلیئر کر دی گئی ہیں کہ ایک تو فیصلہ مانا جائے گا حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا، صرف مانا نہیں جائے گا بلکہ دل میں بھی اس کو برا خیال نہیں کیا جائے گا، دل سے تسلیم کیا جائے گا۔ وَلَوْ أَنَّا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ أَنِ اقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، اور اگر ہم ان پر لکھ دیتے، فرض کر دیتے کہ اپنے آپ کو قتل کرو، أَوِ اخْرُجُوا مِن دِيَارِكُمْ، یا اپنے گھروں سے نکل جاؤ، مَا فَعَلُوهُ، تو یہ نہ کرتے إِلَّا قَلِيلٌ مِّنْهُمْ، مگر ان میں سے تھوڑے لوگ۔ پہلے پارے میں ہم نے بنی اسرائیل کا تذکرہ پڑھا کہ جب انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کے بعد بچڑا بنایا اور اس کی پوجا شروع کر دی، شرک میں مبتلا ہو گئے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی سزا کیا مقرر کی؟ اپنے آپ کو قتل کرو۔ تو انہوں نے ایک دوسرے کو قتل کیا۔ کتنا مشکل مرحلہ تھا۔ فرمایا کہ چونکہ نبی کی نافرمانی ہوئی تھی، اللہ تعالیٰ نے جو منع کیا تھا اس کو کیا تھا، اب تم اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس طرح نافرمانی کرتے ہو، یہ چونکہ ان آیات مقدسہ کے مخاطبین منافقین ہیں، یہ بھی ذہن میں رہے کہ صحابہ کرام کو تو کوئی مسئلہ بھی نہیں تھا، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے حکم پر وہ تو سر تسلیم خم کرتے تھے، بلکہ صحابہ کرام کا طرز عمل تو یہ تھا کہ جب غزوہ بدر کا موقع ہے حضور علیہ الصلاۃ والسلام ان سے پوچھتے ہیں تو عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ ہم بنی اسرائیل نہیں ہیں جو کہیں گے کہ آپ جائیں اور آپ کا رب جائے اور لڑے،
ہم یہاں بیٹھے ہم ایسا نہیں کریں گے، آپ ہمیں حکم دے تو ہم سمندر میں بھی چھلانگ لگا لیں گے اور آپ سے پوچھیں گے بھی نہیں کہ آپ نے ہمیں کیوں حکم دیا۔ تو یعنی صحابہ کا جذبہ اطاعت تو اس طرح تھا۔ تو یہ منافقین کو بیان کیا جا رہا کہ تم حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے احکام پر اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے ارشادات پر صحیح طرح عمل پیرا نہیں ہو۔ اگر تمہیں یہ حکم کیا جاتا کہ تم اپنے آپ کو قتل کرو یا اپنے گھروں کو چھوڑ کے نکل جاؤ تو تم میں سے کم لوگ اس پر عمل پیرا ہوتے، اور وہ یقیناً منافقین تو عمل کرتے ہی نہ، صحابہ کرام حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور فرما برداری کرتے۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ فَعَلُوا مَا يُوعَظُونَ بِهِ، اگر وہ اسی طرح کریں جس طرح ان کو نصیحت کی جا رہی ہے، لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ، تو یہ ان کے لیے بہتر ہے۔ اگر اسی طرح کرتے جس طرح ان کو کہا گیا، جس طرح انہیں نصیحت کی گئی، تو ان کے لیے بہتر تھا، اس پر عمل پیرا ہوتے۔ وَأَشَدَّ تَثْبِيتًا، اور ثابت قدمی بھی اس میں زیادہ تھی کہ جو اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس پر عمل پیرا ہوں۔ وَإِذًا لَآتَيْنَاهُمْ مِن لَّدُنَّا أَجْرًا عَظِيمًا، اور ایسا ہی اگر کریں تو ہماری جناب سے ان کو اجر عظیم ملے، بہت بڑا اجر ملے اگر وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلوں کو تسلیم کر لیں۔ وَلَهَدَيْنَاهُمْ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا، اور ہم ضرور انہیں سیدھا رستہ دکھا دیں۔ اگر ایسا کرتے تو ہم انہیں اجر عظیم بھی عطا فرماتے اور انہیں صراط مستقیم بھی عطا فرماتے۔ اس سے ہمیں یہ علم ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جمیع اختیارات بھی عطا فرما کے بھیجے، اور حضور کی ذات اور تمام انبیاء کرام کی ذات اسی لیے تشریف لاتی ہے کہ ان کی اتباع کی جائے، ان کی پیروی کی جائے۔ اگر ان کی اتباع نہ کی جائے اور پیروی نہ کی جائے تو ان کے تشریف لانے کا مقصد فوت ہو جاتا ہے۔ بنی نوع انسان کی بہتری اور اللہ کا قرب اسی میں ہے کہ وہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے جملہ فیصلوں کو تسلیم کریں۔ آج کے اس دور میں ہمارے لیے حکم یہ ہے کہ ہم حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے تمام فیصلوں کو مانیں، اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے جو ہمارے لیے اپنی سیرت طیبہ کے خوبصورت نقوش چھوڑے ہیں، ہم ان پر عمل کریں، ان کو پڑھیں، اور اپنی زندگی کے فیصلے وہاں سے لے کر اپنی زندگی کے فیصلوں کو حل کرنے کی، اپنی زندگی کے معاملات کو حل کرنے کی کوشش کریں، اور اپنی زندگی کے فیصلے وہاں سے کروائیں کہ حضور نے کیا فرمایا، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی حدیث مبارکہ میں اس مسئلے کا حل کیا ہے۔ جب ہم ایسا کر سکیں گے تو وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وعدہ ہمارے لیے بھی انشاءاللہ پورا ہوگا۔ اللہ ہمیں ثابت قدمی بھی عطا فرمائے گا، اجر عظیم بھی عطا فرمائے گا، اور صراط مستقیم پر انشاءاللہ ہمیشگی بھی عطا فرمائے گا۔ اللہ کریم ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔